یا رسول اللہ تمہیں کو ہر دکھی دل نے پکارا یا رسول اللہ۔ وہ بڑا ہی قابل توجہ شعر ہے، اس کی لائن ایک میں پڑھوں گا، اگلی لائن آپ نے پڑھنی ہے، کنجوسی نکلنے مل کے شامل ہونا ہے کہ پروزے حشر میرے اس کبھی کی لاج رکھ لینا۔ نعرے رسالت، نعرے حیدری، سب یہ تمہارا اٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ۔ اور یقیناً آپ گر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں کہ سبحان اللہ۔ یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ غلامان نبی یوں حشر میں پہچانے جائیں گے۔ آج ہم ادھر نعرے لگاتے ہیں نا حضور کے، عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو شاید کہہ رہے ہیں کہ غلامان نبی یوں حشر میں پہچانے جائیں گے، کہ ہوگا حشر میں بھی ان ہمارا یا رسول اللہ، کہ ہوگا حشر میں بھی ان ہمارا یا۔ اور آخری شعر پیش کر رہا ہوں، کہیے سبحان اللہ، ذرا بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ۔ جب بھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، ندامت ہے گناہوں پر مگر نازاں قسمت پر، سبحان اللہ فرما رہے ہیں، ندامت ہے گناہوں پر مگر نازاں قسمت پر، کہ میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ، میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ، جب بھی میری ہو سنگے تمہارا یا رسول اللہ۔ پنجابی کی کوشش
چونکہ آج مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کا اسے مبارک کیا ہے، اور اس حوالہ سے ایک پنجابی کے دو شعر آپ بھی شامل ہو جائے گا۔ میں لج پالا دے لڑ لگیا میرے کو غم پرے رہتے بولو میں لج پالا لڑ لگیا میرے کو غم پرے رہتے میں لج پالا لڑ لگیا میرے کو غم پرے رہتے میری آسا امیدیں سدا ہوتے ہرے رہتے اور دعا منگیا دعا کیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جائے دعا کیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جائے جنا دے پیر رس جاتے او جو دے جی مرے رہتے جنا دے پیر رس جاتے او جو دے جی مرے رہتے اور خیال یار خیال یار خیال یار وچ میں مست رہندا دنے راتی میرے دل وچ سجن وسدا میرے دل وچ سجن وسدا میرے دینے ڈرے رہتے ایک بار تسی بھی سارے کہہ دو میں لج پالا دے لڑ لگیا میرے کو غم پرے رہتے میں لج پالا دل لڑ لگیا میرے کو غم پرے رہتے والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قال الله تعالى في كلامه بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى بسمج
بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی. آواز سادہ کریں، سادہ کریں. ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما اليتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث. صدق اللہ العظیم. نہایت معزز و محترم حاضرین و سامعین، میری یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ پچھلے سال بھی آپ کے ساتھ کچھ وقت کے لیے اللہ نے موقع دیا تھا. آج پھر یہ سعادت نصیب ہوئی ہے. میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں یہ ہدیہ محبت پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ ہم سب مل کر جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک سیرت کی مجلس میں شامل ہوئے ہیں، اور یہ دوسری سالانہ مجلس ہے. اس حالت میں یہ انعقاد پذیر ہو رہی ہے کہ آج 28 صفر بھی ہے، سبحان اللہ. اور یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے عرس مبارک کا مبارک موقع بھی ہے، اور اس وقت سرہند شریف میں آپ کا عرس مبارک بڑے لطف و احتشام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. ساتھ ہی ماہ ربیع الاول کی بھی آمد ہے، اور مجھے اور آپ کو اگر اللہ نے چاہا تو 2 دن بعد ربیع الاول کی بہاریں نصیب ہوں، اور ہم ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیں گے کہ جنہیں اللہ ربیع الاول کی بہاریں عطا فرمائے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا یہ ایک مومن کی علامت ہے، اور آپ کے ذکر سے اپنے قلب و جان کو معطر رکھنا یہ ایماندار ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے. اور آپ کا یہ ذکر خیر کوئی آج سے نہیں ہے، ازل سے یہ ذکر جاری ہے اور ابد تک رہے گا. میں اور آپ اس دنیا میں کچھ وقت کے لیے آئے ہیں. حضور کا ذکر ہمیشہ سے ہو رہا تھا، ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا. میری اور آپ کی زندگی چند دنوں کی. ہم خوش نصیب ہیں کہ اس بہتے ہوئے سمندر سے ہاتھ دھو لیتے ہیں، ورنہ نہ ہماری اوقات ہے، نہ ہمارا کوئی گنتی میں شمار ہے، نہ ہم دین میں ہیں اور نہ دیکھو. یہ تو ان کا کرم ہے، ورنہ مجھ میں تو کوئی ایسی بات نہیں. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی. یہ تو ان کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. یہ تو وہ فضل کر رہے ہیں اور ہمیں اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ نہ منہ اس قابل
نہ جسم اس قابل، نہ روح اس قابل، نہ الفاظ اس قابل. یہ تو انہوں نے فضل کیا اور نگاہ کرم سے اپنا نام نامی لینے کی توفیق عطا. آپ کا نام نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ زبان پہ لایا جا نہیں سکتا جب تک اللہ کی بارگاہ سے اجازت نہ ہو. جب تک اجازت خدا نہیں ہوتی زبان حضور کا نام نہیں لیتی. اس لیے کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بلکہ دیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نام میری اور آپ کی قسمت بنانے والا نام. میں بچپن میں تھا تو میں دیکھا کرتا تھا کہ ٹی وی کے اوپر ایک نعت پڑھی جاتی تھی. جب 4 بجے ٹی وی کھلتا تو ایک تلاوت اور ایک نعت. آج دور ایسا آیا ہے کہ گلی گلی میں نعت خوان، کئی چینل حضور کی نعتوں کے بنے ہیں. اور آقا دو جہاں کے ذکر خیر کی مجلس سے اللہ کے ذکر کی مجلسوں سے بھی بڑھ گئے، ان سے بھی زیادہ ہیں. اور کیوں نہ ہو، کیونکہ آپ ہی مقصود کائنات ہیں، آپ ہی جانے کائنات ہیں، آپ ہی وجہ تخلیق کائنات ہیں. مجھے اور آپ کو آپ ہی کی وجہ سے تخلیق کیا. تو وہ خوش نصیب ہے جو حضور کا ذکر کرتا ہے. ضیاء النبی میں ایک واقعہ لکھا ہے. حضرت پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کیا کہ دو جہاں جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 برس تھی اور آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام کے سفر پہ تجارتی قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے. راستے میں ایک مقام جس پہ ایک راہب گرجے میں رہتا تھا، نام اس کا بحیرہ تھا. وہ مقام جب آیا تو اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ وہ موسم کا نظارہ کرنے کے لیے چھت پہ کھڑا تھا اور دیکھ رہا تھا بادلوں کو آسمان پہ تیرتے ہوئے کہ اس کی نظر سامنے آتے ہوئے قافلے پہ پڑ گئی. کیا دیکھتا ہے کہ ایک بادل کا ٹکڑا ہے جو اس قافلے کے اوپر چل رہا ہے. بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے. تھوڑا سا غور کیا تو دیکھا کہ وہ ٹکڑا اصل میں ایک بچہ ہے جو ایک اونٹ پہ بیٹھا ہے. وہ ٹکڑا اس کے اوپر سایہ کر رہا ہے. جو وہ بچہ آگے آتا ہے وہ بادل کا ٹکڑا بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے. اس نے غور سے دیکھنا شروع کیا یہاں تک کہ قافلہ چلتا ہوا گرجے کے سامنے آ گیا. ایک درخت کے سائے میں وہ رک گئے. وہ بچہ بھی اپنے اونٹ کے ساتھ جب قریب آیا تو وہ درخت کا سایہ ختم ہو چکا تھا. لیکن جب وہ قریب آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ درخت ادھر کو جھک گیا جدھر وہ لڑکا کھڑا ہوا تھا اور اس درخت کی شاخوں نے اس کے اوپر سایہ کر دیا. اب یہ منظر دیکھ کے اس کے ذہن میں خیال آیا. وہ اترا اور جلدی سے بھاگتا ہوا اس قافلے والوں سے ملا. کہنے لگا تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہوئے اور تمہارا سردار کون ہے؟ کہا یہ ہمارے سردار ہیں ابو طالب. کہا آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ حضرت ابو طالب فرمانے لگے کہ ہم مکہ سے آ رہے ہیں. ہم مکہ سے آ رہے ہیں تو اگر اجازت ہو تو آج رات مجھے مہمان نوازی کا موقع ہے. مجھے موقع دے کہ آج رات آپ میرے پاس ٹھہرے، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابو طالب حیران ہوئے کہ ایسا کبھی پہلے تو نہ ہوا. کئی بار میں اس راستے سے گزرا ہوں، اس نے آج کیوں روکا ہے؟ لیکن خیر کہا کوئی حرج نہیں، ہم دعوت قبول کرتے ہیں. خیر اس نے بہترین کھانا پکایا، اس نے بہترین دیگیں بنائی اور پورے قافلے والوں کی دعوت کا انتظام کر دیا. رات ہوئی
کہا تشریف لائیے، کھانا موجود ہے، دعوت تیار ہے۔ تمام لوگ اندر جانے لگے، یہ دروازے پہ کھڑا ہو گیا، ایک ایک کو غور سے دیکھنے لگا۔ جب سب اندر چلے گئے تو کہنے لگا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا پیچھے؟ تو کہنے لگے ہاں ایک بچہ ہے، لڑکا ہے اور پیچھے رہ گیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ تم جا کے دعوت استعمال کرو، کھانا کھاؤ، میں پیچھے تمہارے سامان کی حفاظت کروں۔ جب یہ سنا تو وہ کہنے لگا او بھائی تمہارے لیے دعوت نہیں بنائی، میں نے تو اسی لڑکے کے لیے دعوت بنائی، اسے بلاؤ۔ جب بلایا گیا تو جب وہ لڑکا اندر آیا تو آپ وہ بحیرہ اپنے دونوں قدموں کے ساتھ، اپنے گھٹنوں کے ساتھ حضور کے سامنے کھڑا ہو گیا اور ہاتھ پکڑ کے پوچھنے لگا اے بچے تیرا نام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرا نام ہے محمد بن عبداللہ۔ بچے تم کہاں سے ہو؟ کہا میں مکہ سے۔ کہا تمہارے باپ کا نام عبداللہ، تمہارے دادا کا نام عبد المطلب؟ کہا جی۔ جب اس نے یہ سنا اس نے کہا کہ مجھے تمہاری پشت پہ ہاتھ پھیرنا ہے۔ ہاں ضرور۔ پشت پہ ہاتھ پھیرا تو ساتھ ہی اس کی زبان سے نعرہ نکل گیا، اس نے کہا اللہ اکبر، لوگوں سنو یہ اللہ کا رسول ہے، یہ رسول خدا ہے۔ اور اس نے جو جملہ بولا، اس نے کہا کہ اگر آپ نبوت کا اعلان کرتے ہیں تو میں آپ کا ایمان قبول کروں، لیکن ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا، جب کریں گے اگر میں زندہ ہوا تو آپ کا کلمہ پڑھوں، لیکن چونکہ ابھی اعلان نبوت نہیں ہے تو میرا ایمان آپ قبول کر لیجیے۔ یہ تمام واقعہ پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پڑھا لکھا اگر عیسائی بھی ہے تو بھی، پڑھا لکھا اگر غیر مسلم بھی ہے تو بھی اسے پتا ہے کہ حضور کو کیسے بلایا جاتا ہے۔ دیکھیں بنے مہمان کو بلایا جاتا ہے، پروٹوکول ہوتا ہے، ہاتھ پکڑے جاتے ہیں، چوما جاتا ہے۔ ایک پڑھا لکھا جانتا ہے کہ حضور کی مجلس کا پروٹوکول کیا ہے۔ تو یہ اللہ نے مجھے اور آپ کو توفیق دی۔ ابھی آپ دیکھیں گے ربیع الاول شروع ہوگا، ہر طرف حضور کی محبت کی دعوتیں شروع ہوگی، ہر طرف آقا دو جہاں کے ذکر خیر کا نور پھیلے گا، اور کوئی کتنا ہی اسے روکے ہر سال یہ بڑھتا جاتا ہے اور بڑھتا ہے اور بڑھتا ہے، بلکہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اب تو مخالف بھی کہتے ہیں چھوڑو یار یہ وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے اپنے کام کرتے جائیں، انہوں نے آواز نہیں آئی، یہ تو لگے رہیں گے۔ تو اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق دی، اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ چونکہ یہ سیرت رسول کی مجلس ہے تو میں چاہتا ہوں قرآن سے چند باتیں آپ کی سیرت کی پیش کی جائیں، اور ویسے بھی قرآن کا اگر دوسرا نام لیا جائے تو قرآن کو قرآن بھی کہتے ہیں، ساتھ یہ سیرت کی کتاب بھی ہے، یہ حضور کی سیرت کی کتاب ہے۔ اس میں حضور کی آنکھوں کا ذکر، اس میں حضور کے چہرے کا ذکر، اس میں حضور کے بازوؤں کا ذکر، اس میں حضور کے سینے کا ذکر، اس میں حضور کے بالوں کا ذکر، اس میں حضور کے پورے جسم اقدس کا ذکر، یہاں تک کہ حضور کی عمر مبارک کا بھی ذکر شامل، آپ کے شہر کا ذکر، آپ کی بیٹیوں کا ذکر، آپ کی بیویوں کا ذکر، آپ کے صحابہ کا ذکر، آپ کے دشمنوں کا ذکر، یوں یہ ساری کتاب اصل میں حضور کی کتاب، یہ اصل میں حضور کی سیرت کی کتاب، یہ سیرت بک ہے۔ تو آئیے اس میں سے ایک سورہ مبارکہ جو بڑی مشہور سورت ہے، اور یہ ساری سورت ہی عشق رسول سے بھری ہوئی ہے، یہ عشق رسول کا ایک ایسا مہکتا ہوا گلشن ہے کہ اس سورت کو صرف 9 آیتوں میں اللہ نے اتنا عشق رسول ڈالا ہے کہ ہم اگر اس سے سمجھ جائیں تو ساری زندگی بانٹتے پھریں گے، عشق رسول ختم نہیں ہوگا، اتنا اس سورت کے اندر اللہ نے اپنے نبی کی محبت کو اتارا ہے۔ سورہ والضحیٰ، مل کہو سبحان اللہ۔ سورہ والضحیٰ یہ سورہ مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب کچھ وقت کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا،
تقریباً 40 دن، بعض نے کہا 2 ماہ، آقا دو جہاں پہ وہی رک گئے اور نیا قرآن اترنا بند ہو گیا۔ تو کفار نے آپس میں جب یہ جملے بولے، کیونکہ یہ بڑی اطلاع رکھتے تھے کہ قرآن نازل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، یہ بڑا ایک دوسرے سے پوچھتے رہتے تھے کہ کتنی آیتیں اور آئی ہیں، پتہ کرو آج کون سی آیت آئی ہے، اتنا یہ قرآن کو پوچھتے رہتے تھے۔ تو چونکہ کافی عرصے سے قرآن رکا تو آپس میں باتیں ہونے لگیں کہ لگتا ہے کہ محمد کے رب نے اسے چھوڑ دیا، لگتا ہے کہ یہ اس کے رب نے اسے منحوس جانا ہے اور اب مزید قرآن نازل نہیں ہوگا، قرآن جتنا نازل ہونا تھا ہو چکا۔ یہ باتیں کفار کے درمیان ہوئی، حضور تک یہ باتیں پہنچی، صحابہ نے بتائی کہ کفار یہ کہہ رہے ہیں کہ اب مزید قرآن نہیں اترے گا اور آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ تو جب یہ بات حضور تک پہنچی، اس سے پہلے کہ آپ کوئی جملہ ارشاد فرماتے، حضرت جبریل علیہ السلام یہ پوری سورت لے کے نازل ہوئی، پوری سورت اتری اچھی، یہ 9 آیات مسلسل نازل ہوئی، اور اللہ نے اس میں پھر کمال کر دیا۔ وہ جو 40 دن تک وقفہ پڑا تھا نا، کہا جاتا ہے یہ انتظار بڑا ضروری ہے، محبت میں انتظار اشد ضروری ہے، اور اگر کوئی محبت میں انتظار کا عادی نہیں ہے، اسے محبت کرنی نہیں ہے۔ تو اس سے پہلے کہ حضور ان آیات کو مزید سمجھتے، آپ نے حضرت جبریل سے فرمایا، اے جبریل چلو قرآن تو آ گیا، سورت تو آ گئی، لیکن یار تو بتا، کیا تیرا بھی دل نہیں کیا کہ آ کے مجھ سے مل ہی جاتا، تو ہی آ جاتا، تجھے دیکھ کے دل کو کچھ تسلی ہو جائے، کوئی دل کو آرام پہنچتا کہ اللہ کا پیغمبر تو آیا ہے۔ تو حضرت جبریل تڑپ اٹھے، فرمایا حضور کس کا دل نہیں چاہتا کہ آپ کے پاس نہ آئے، کون ہے جو آپ کے پاس نہیں آنا چاہتا؟ میں ہر روز ہر لمحہ یہ چاہتا تھا، لیکن اللہ کے حکم کا پابند ہوں، جب میرے رب نے حکم کرنا تھا میں نے تبھی آنا تھا، ورنہ جی تو چاہتا تھا ہر لمحہ آپ کے پاس آتا ہوں۔ اللہ، یہ خوبصورت آیت ہے جو سورہ الدخا کی آیت ہے، ان میں اللہ نے پھر جو آقا دو جہاں کی شان اقدس بیان کی، یہ مجھے اور آپ کو آج معطر کر دے گی انشاءاللہ۔ سنیے، اللہ نے ارشاد فرمایا والضحیٰ، قسم ہے مجھے چاشت کے وقت کی۔ کون سے وقت کی بولی؟ قسم ہے مجھے چاشت کے وقت۔ یہ چاشت کا وقت، ضحیٰ عربی میں چاشت کا وقت اس وقت ہوتا ہے جب تقریباً سورج 8 بجے کے وقت پہ چمکتا ہے، نہ سورج میں زیادہ گرمی ہوتی ہے، نہ ہی اس وقت سورج کی روشنی تنگ کرتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی ہے اور سفید روشنی ہے، تو اس وقت کو چاشت کا وقت کہتے ہیں۔ علماء نے لکھا کہ یہ چاشت کا وقت کی سمجھ نہیں آتی، بات اصل میں کچھ اور ہے۔ اللہ چاشت کا وقت تو کہہ رہا ہے، لیکن یہ اصل میں رخ مصطفیٰ کی قسم اٹھائی جا رہی ہے، چہرہ مصطفیٰ کی قسم، آپ کے روشن چہرے کی قسم، آپ کے حسن والے چہرے کی قسم، یہ خوبصورت چہرہ، اس کی میں قسم اٹھاتا ہوں۔ تو حسن رسول، حسن رسول، میرے بزرگ ایک جملہ کہا کرتے ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے حلقہ احباب میں تمہیں عزت ملے، تم نبی کے حسن کی باتیں کرو۔ یہ جملہ میرے دل پہ لکھا گیا، بڑی دیر پہلے، کئی سالوں پہلے سنا تھا، آج آپ کو سنایا ہے، اللہ کرے آپ کے دل پہ بھی لکھا جائے۔ اگر تم اپنے حلقہ احباب میں عزت چاہتے ہو، نبی کے حسن کی باتیں، میں نے اسے آزمانا شروع کر دیا، اور اپنے حلقہ احباب میں، دوستوں میں، عزیزوں میں، پروفیسر حضرات، جہاں جہاں میں بیٹھتا اٹھتا، حضور کے حسن کی بات کرتا۔ خدا کی قسم یہ سچ کہا حسن، آقا کے حسن کا ذکر اس قدر خوبصورت ہے، میرے نبی کو اللہ نے کیسا حسن دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اکثر جب حضور مسجد نبوی میں آتے اور آپ آ کے بیٹھ جاتے تو ہم غور سے حضور کے چہرے کو جب دیکھتے تو ہم محسوس کرتے
کہ آپ کے چہرے کی چمک سامنے دیوار میں پڑ رہی ہوتی. ذرا بولیے، ذرا سارے بولیے. سامنے دیوار پہ حضور کے چہرے کی چمک پڑ، اس قدر آپ کے چہرے میں چمک اور روشنی. پھر حسن دو قسم کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے حسن صبی، صباحت والا حسن، یعنی ایسا حسن جس پہ نظر جم نہ سکے. حضرت یوسف علیہ السلام کو یہی حسن ملا، لوگ دیکھ ہی نہیں پاتے تھے. اتنا حسن تھا کہ لوگ دیوانے ہو جاتے تھے. زلیخا نے اپنی انگلیاں کاٹ دی، اس حسن کو دیکھ کے ہوش گم ہو گیا. حضرت یوسف کے حسن کے اندر صباحت ہے، یہاں تک کہ آپ اپنے نقاب کے ساتھ اپنے چہرے کو چھپا کے رکھتے تھے کیونکہ لوگ دیکھ کے دیوانے ہو جاتے تھے. سمجھ نہیں آتی تھی کہ آ کون گیا سامنے. دوسرا حسن ہوتا ہے حسن ملیح، ملاحت والا حسن، ایسا حسن جس پہ نظر پڑے تو ہٹ نہ سکے، وہ حسن ملاحت. میرے نبی کا حسن حسن صباحت نہیں ہے، میرے نبی کو اللہ نے حسن ملاحت عطا فرمایا. جو ایک دفعہ دیکھتا تھا دیکھتا ہی رہ جاتا تھا، وہ رک جاتا تھا، اس کی نظریں گڑ جاتی تھی. ابھی ہم آتے ہوئے شعر سن رہے تھے، کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ کبھی جب ہوگا تیرے سامنے گنبد خضرا، کبھی جب ہوگا تیرے سامنے گنبد خضرا، نظر جم جائے گی اس پر ہٹانا بھول جاؤ. یہاں تو گنبد خضرا کا یہ انداز ہے کہ نظر نہیں ہٹتی، اگر حضور کا چہرہ سامنے آ جائے تو کیا لہٰذا ملاحت والا حسن اللہ نے آپ کو عطا کیا. اللہ پھر صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور کو جب دیکھا ہے تو آپ کا چہرہ اتنا حسین، اتنا حسن والا کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ رات کا وقت تھا تو عشاء کی نماز پڑھ کے میں گھر چلا گیا. حضور کے ساتھ ملاقات مکمل ہو گئی، میں گھر جا کے اب لیٹا ہی تھا کہ چین نہ ملے، جی چاہا کہ ایک دفعہ پھر چہرہ رسول دیکھا. اٹھا، سوچنے لگا کہ وقت کافی ہو گیا، حضور جا چکے ہوں گے، لیکن اس امید پہ کہ چلو دیکھتا ہوں شاید قسمت یاد نہیں کرے، ایک دفعہ اور زیارت رسول. کہتے میں چلتے ہوئے پہنچا مسجد نبوی میں. اتفاق کی بات یہ تھی کہ 14ویں رات کا چاند آسمان پر چمک رہا تھا، اور میں جب مسجد میں داخل ہوا تو وہ سامنے چاند بھی نظر آتا ہے اور نیچے مدینے کا چاند بھی نظر آتا ہے. فرماتے ہیں جب قریب ہو کے میری غور سے دیکھا تو میرے دل نے گواہی دی. حضور نے کالے رنگ کی چادر اپنے سر اقدس پہ اوڑھی ہوئی تھی، کالے رنگ کی چادر میں چمکتا ہوا چہرہ نظر آ رہا. فرماتے ہیں جب میں نے وہ کالے رنگ کی چادر میں آپ کے چہرے کو دیکھا اور ادھر سامنے چاند کو دیکھا تو میرے دل نے گواہی دی کہ خدا کی قسم زمین کا چاند آسمان کے چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. اتنا حسن اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگی کہ حضور آپ کو میں نے فرماتے سنا ہے کہ اللہ نے میرے حسن پہ 70,000 پردے ڈالے ہوئے، اور میرا حسن 70,000 پردوں کے پیچھے ہے. یہ جو ابھی تم مجھے دیکھ رہی ہو عائشہ، میں 70,000 پردوں کے پیچھے چھپا ہوا ہوں. تو آپ نے فرمایا آپ کی بیوی ہوں، زوجہ ہوں، میرے لیے ایک پردہ اٹھائی، میں اور حسن دیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا کہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، ممکن نہیں ہے. فرمایا نہیں میں دیکھنا چاہتی ہوں. اب بیوی تھی، زوجہ تھی، جب 2-4 بار کہا تو فرمایا اچھا پھر تیار ہو جاؤ. آقا دو جہاں نے اپنا ایک پردہ اٹھایا، آپ زوجہ تھی، چکرا کے زمین پہ آ گئی اور بے ہوش ہو گئی. اتنا حسن. میں کہوں نا سبحان اللہ. حسینہ حسینہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. یہ تھا چپ دی جائے اللہ کوئی نہیں سکتا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا، محمد دے حسن نو پا کوئی نہیں سکتا. اللہ یہ حسین چہرہ اس قدر خوبصورت کہ مجھے وہ واقعہ نہیں بھولتا کہ حضور مدینہ سے نکلے اور آپ کسی کام سے جا رہے تھے تو راستے میں ایک اونٹ دیکھا، پسند آ گیا. ہاں خوبصورت اونٹ ہے بھائی، کس کا ہے؟ تو 2 لوگ کھڑے دکھا جی ہمارا ہے لیکن مالک گیا ہوا ہے، مالک یہاں موجود نہیں. تو کہنے لگے کہ کیا حکم ہے؟ کہا میں خریدنا چاہتا ہوں. کتنے میں دو گے؟ کہا اتنا ہے مال. کہا ابھی پاس تو نہیں ہے، میں تو کسی اور کام سے نکلا ہوں، لیکن چونکہ پسند آ گیا تو دے دو، میں ابھی کسی کو بھیجتا ہوں وہ مال تجھے دے جائے.
انہوں نے اونٹ کی نکیل آپ کے ہاتھ میں دی، حضور اونٹ لے کے چلے گئے۔ جب چلے گئے تو تھوڑی دیر میں مالک آیا، اس نے پوچھا، اس نے کہا میرا اونٹ کہاں؟ نے کہا جی وہ تو بک گیا۔ اب مالک نے کہا کہ وہ بک گیا تو مال کدھر؟ کہا مال کوئی نہیں۔ کہا مال کوئی نہیں، مال کے بغیر کر، کہا اس لیے کہ وہ کہہ رہا تھا ابھی آیا تھوڑی دیر میں۔ وہ کہا عجیب آدمی، نہ نام پوچھا نہ پتہ پوچھا، نہ اس کا کچھ جاننے والا نہ پہچاننے، کس طرح دے دیا اونٹ؟ تو اس میں سے ایک نے ایسا جملہ بولا، اس نے کہا کہ اصل میں آپ نے ان کو دیکھا نہیں، ہم نے انہیں دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ کہا کیا دیکھا؟ میں جب اسے دیکھ رہا تھا اس کی زبان سے پھول جھڑ رہے تھے۔ دوسرے نے کہا میں جب دیکھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے کی چمک سامنے پہاڑ پہ پڑتی تھی۔ اتنا حسین انسان، ہماری تو نظر اور ہمارے تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اسے دیکھ کے، ہمیں تو سوچ ہی کوئی نہیں۔ اچھا یہ گفتگو جاری تھی، وہ کہنے لگا کہ حسن کی باتیں بہت کرتے ہو، اگر وہ نانا آیا تو مال تجھ سے نکلواؤں۔ اتنے میں وہ سامنے سے جو اس کے مالک کی بیوی تھی وہ بھی باہر آ گئی۔ اس نے کہا کیوں لڑتے ہو؟ کہا میرا اونٹ دے دیا ہے، اور کہتے ہیں خوبصورت انسان تھا اور اونٹ دے دیا اور مال لیا نہیں۔ وہ کہنے لگی اچھا لڑو نہیں، میں نے بھی اسے کھڑکی سے دیکھا تھا، اور اگر وہ نانا آیا لے کے تو اس کے پیسے میں دے دوں۔ ہاں تو کیوں دے دے گی؟ کہا اس لیے کہ ایسا حسین انسان جھوٹا نہیں ہو سکتا، اتنا سونا شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اس قدر حسن اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، اور وہ حسین چہرہ کیسا حسین چہرہ ہے، اللہ جس چہرے کو تکتا رہتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نبی تم میری آنکھوں میں بسے رہتے ہو۔ جو ہر وقت چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتا ہے اس کے لیے کیسا وہ حسین چہرہ۔ کیا وہ لوگ تھے جو حضور کی زیارت کرتے رہے، جو حضور کو دیکھتے رہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے کے لیے جب آئے، بلکہ ملنے کے لیے آئے، جب پہلی نظر حضور پہ پڑی نا تو آنکھیں جھپکانا ہی بھول گئے، اور قریب آ کے بیٹھ گئے، سر جھکا دیا۔ یہ بہت بڑے یہودی عالم تھے۔ تو حضور نے پوچھا عبداللہ کوئی سوال کرو، کیا چاہتے ہو؟ کہا کوئی سوال نہیں کرنے آیا، آپ کا چہرہ دیکھ لیا ہے، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا، مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کیجیے، بات ختم کیجیے، میں چہرہ دیکھ لیا، یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ مجھے کہو نا سبحان اللہ، ایسا حسن اللہ نے اپنے نبی کو کہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، آپ کی زلفوں کی قسم، اور رات جب چھا جائے، رات نہیں زلفوں کی قسم۔ یہ دو قسمیں اٹھائیں اور پھر وہ بات کی جس کے لیے لوگ کہتے تھے مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ ہی آپ کو منحوس جانا۔ کہا یہ جھوٹ بولتے ہیں، میں ایسی سونی شے چھوڑ سکتا ہوں بھلا؟ اتنی سونی شے چھوڑی جاتی ہے کیا؟ اتنی خوبصورت شے کو کوئی چھوڑ سکتا ہے کیا؟ ماں وَدَّعَكَ رَبُّكَ، تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا، وَمَا قَلَىٰ، اور نہ تجھے منحوس جانا۔ چونکہ یہ تو آپ نے جواب تو ختم، معاملہ تو ختم ہو چکا تھا، وہ جو حضور کے دل پہ ملال آیا تھا وہ تو ختم ہو گیا اس بات سے کہ اللہ نے فرما دیا کہ میں نے نہیں چھوڑا آپ کو۔ لیکن آگے اللہ نے پھر اس ملال کا، اس کو جو حضور کے دل پہ جو تکلیف گزری تھی، اس تکلیف کو کم کرنے کے لیے کیا کیا انداز اختیار کیا سنیے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے نبی سن لو، تیری آنے والی ہر گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہو۔ تسلی رکھو، تیرے آنے والا ہر لمحہ پچھلے لمحے سے ہم بہتر کرنے والے ہیں۔ آنے والا ہر وقت، مجھے کہنے دیجئے، لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو دیکھو مسلمانوں کو کتنا نقصان ہو رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو مسلمان ہر جگہ پٹ رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں دیکھو کتنی تکلیف ہے محمد رسول کو۔ جی نہیں، آنے والا ہر وقت میرے نبی کی عزتوں کا وقت ہے، یہ عزتیں بڑھتی چلی جائیں گی، یہ وقت کبھی حضور کے لیے پیچھے نہیں جا سکتا، آگے ہی جائے گا، اور آپ دیکھیں گے آنے والا ہر دور میرے نبی کا ہی دور ہے۔ یہ وقت جو حضور کو اللہ نے وعدہ کر دیا، یہ اللہ نے آج بھی پورا کیا ہے، کل بھی کرے گا، ہمیشہ کے لیے یہ وعدہ پورا ہوتا رہے۔ اتنی تعداد میں قرآن چھپ رہا ہے کہ دنیا میں کوئی کتاب اتنا نہیں چھپ رہی جتنا قرآن چھپ رہا ہے۔ ہر روز لاکھوں قرآن کے نسخے دنیا میں پھیل رہے ہیں،
ہر روز اللہ یہ ذکر عام کرتا چلا جا رہا ہے، اس ذکر کو برکت دیتے چلا جا رہا ہے، اذانیں ہوتی رہتی ہیں، کوئی لمحہ زمین پہ نہیں جب تک کسی جگہ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز نہ بلند ہو، واشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز نہ بلند ہوتی۔ کوئی ایسا وقت نہیں جب گوگل کے اوپر محمد لکھ کے سرچ نہ کیا جا رہا، کوئی ایسا وقت نہیں جب اے آئی کے اوپر حضور کی ذات کو سرچ نہ کیا جا رہا ہو، کوئی ایسی کتاب نہیں جس کے اندر حضور کی بارگاہ کی برکت کی دعا نہ کی جا رہی۔ ہر جگہ حضور کا نام اللہ نے بلند کر دیا، آپ کا ذکر بلند کر دیا، جنت کے پتوں پہ آپ کا نام، جنت کی دیواروں پہ آپ کا نام، جنت آپ کا نام، یہاں تک کہ عرش پہ بھی آپ ہی کا نام ہوگا، ہر آنے والا لمحہ آپ کا لمحہ۔ پھر یہ بات بھی غور کیجیے، اس سے مراد صرف حضور ہی نہیں ہے، اس سے مراد وہ بھی ہے جو حضور کا نام بھی لیتا ہے، اس کا بھی آنے والا ہر لمحہ حضور کی طرح بہتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر تم حضور کا نام لیتے ہو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہر آنے والا دن تمہارا ہی ہے، اس لیے کہ اللہ نے نبی سے وعدہ کیا کہ تمہاری آنے والی ہر گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہو۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب، سنیے دھیان کیجیے، اور ان قریب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ کا رب آپ کو راضی کر کے چھوڑے گا۔ ہم تجھے راضی کر دیں، ہم تجھے خوش کریں گے۔ ساری دنیا اللہ کو راضی کرے اور خدا کسے راضی کرے؟ خدا مصطفیٰ کو راضی کرے۔ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے فجر پڑھیں، ظہر پڑھیں، عصر مغرب عشاء پڑھیں، قرآن پڑھیں، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیکیاں کریں۔ ارے پتہ تو کرو خدا کسے راضی کر رہا ہے؟ خدا اپنے نبی کو راضی کر رہا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ، اتنا عطا کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا حضور آپ سے اللہ نے وعدہ کر لیا ہے، کب راضی ہوں گے آپ؟ کون سا وقت آئے گا کہ جب آپ اللہ سے راضی ہو جائیں؟ فرمایا صحابہ سنو، میں اس وقت تک اللہ سے راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ کے اندر ہو، جب تک سارے ہی نکل کر جنت میں نہیں چلے جائیں گے، اس سے پہلے میں اللہ سے راضی ہوں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ جس نبی کی محبت میں اور آپ مل کے بیٹھے ہیں، خدا اسے راضی کرنے میں لگا ہوا۔ دو عالم چاہتے ہیں رضا خدا کی، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے ایسا اعلیٰ مقام آپ کو دیا کہ خود خدا بھی آپ کی رضا میں لگا ہو، خود خدا بھی۔ یہ وجہ ہے کہ وہ اللہ والوں نے جب حضور کی سیرت کو، حضور کی محبت کو اور عقائد و جہاں عشق کو بیان کیا ہے تو پھر اللہ والے چپ ہو گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس بارگاہ کی برکت کو بتا نہیں سکتے، کہاں تک ہم لے کے جائیں اسے۔ اور بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے لکھنے والے جب حضور کی محبت کی بات کو لکھنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم جائیں کہاں، جب خدا خود کہہ رہا ہے کہ میں راضی کروں گا آپ کو، تو بتائیے میں اور آپ کہاں تک حضور کی شان بیان کر سکتے ہیں۔ بلکہ جب وہ خوبصورت شعر مولانا روم نے لکھا اور وہ فارسی کا وہ خوبصورت قطع کہ تم اگر بارگاہ مصطفیٰ کا مجھے پوچھنا چاہتے ہو ادب کتنا بڑا ہے، ادب گاہیس زیر آسماں از عرش نازک تر، کہا اس بارگاہ کا ادب عرش سے بھی زیادہ نازک ہے، یہ اللہ کے عرش سے بھی زیادہ نازک بارگاہ ہے، یہ اللہ کے عرش سے بھی زیادہ اس کا ادب بڑا ہے، اس لیے کہ جب بایزید اس بارگاہ میں آئے ہیں ان کا سانس بھی ادب سے گھٹ گیا۔ بڑے بڑے اللہ والے بھی حضور کی بارگاہ پہنچے ہیں نا، ان کے سانس کی آواز بھی پیدا نہیں ہوئی۔ اس قدر بڑا دربار رسول کہ خود خدا کہہ رہا ہے کہ ہم تجھے راضی کر کے چھوڑیں۔ اللہ اس عظیم برکت کو، اس عظیم سعادت کو ہمیں بھی عطا فرمائے، کیونکہ اگر کوئی حضور کا متبع ہے، میں ساتھ ساتھ وہی بیان کرتا چلا جاؤں، صرف حضور کی یہ شان نہیں ہے، یہ حضور کے متبع کی بھی ہے کہ اگر کوئی حضور کا کامل متبع ہوگا اللہ اس کو بھی راضی کرنے میں لگ جائے کہ میرا بندہ تو کیا چاہتا ہے، تو کیا چاہتا ہے، ہم ادھر ہی چلتے ہیں جدھر تو چاہتا ہے، اس لیے کہ تو میرے نبی کی محبت والا ہے، تو پیار والا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا علم یجد کا یتیما فآوی، اے نبی آپ کیوں پریشان ہیں؟ کیا آپ یتیم نہیں تھے اور کیا ہم نے آپ کو جگہ نہیں دی؟ کیا ہم نے آپ کی یتیمی کی حالت کو جگہ کے ساتھ نہیں بدلا؟ یہاں یتیم جو آپ نے سنا، یہ یتیم وہ نہیں ہے جو ہم اپنے لفظوں میں یتیم کہتے ہیں،
ہم یتیم کہتے ہیں کسی کا باپ فوت ہو جائے تو وہ یتیم ہوتا ہے، نہیں یہ وہ یتیم نہیں، یہ اصل میں عربی کا لفظ ہے یتیم، جس کا مطلب ہوتا ہے جب سپی سمندر میں اپنی اس تہ سے اٹھتی ہے اور سطح سمندر پہ آتی ہے، اپنا منہ کھول لیتی ہے اور پانی کا انتظار کرتی ہے، بارش کا پانی اس کے اندر جمع ہوتا ہے اور پھر وہ منہ بند کر دیتی ہے اور پانی کی تہ میں اتر جاتی ہے، سمندر کی تہ میں، وہاں ہزاروں سال اس کے اوپر وہ جو بھی کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہی پانی ایک خوبصورت موتی کی شکل اختیار کر جاتا ہے، وہ جو موتی ہے اسے عربی میں یتیم کہا جاتا ہے۔ کیا نبی کیا تو اس موتی کی طرح نہیں تھا؟ تو ہمارے پاس تھا، ہم نے تجھے کتنی اعلیٰ جگہ دی، مکہ دیا اور مدینہ دیا، ہم نے تجھے کتنی خوبصورت جگہ سے نوازا، یہ کتنے دو اعلیٰ شہر ہیں جہاں تو رہتا ہے، ہم نے تجھے ان دونوں شہروں کی عزتیں تمہیں عطا کر دی، تو ہمارے پاس تھا ایک موتی کی طرح ہم نے تجھے رکھا ہوا تھا، ایک یتیم کی طرح، اور وہاں سے نکال کر ہم نے تمہیں کتنی اچھی جگہ پہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ، تو یہ حضور کا شہر مدینہ اور حضور کا شہر مکہ، یہ دونوں اس سے مراد ہیں۔ آقا دو جہاں کو اللہ نے کیسی جگہ عطا فرمائی، وہ مکہ جہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر، وہ مدینہ جس کے اندر ایسی عزتیں ہیں، ارشاد فرمایا یہ میرا ممبر، اس کے پائے جنت کے اندر گڑے ہوئے، اور سنو میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا جو میرے گھر اور ممبر کے درمیان کی جگہ ہے، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ۔ کیسے دونوں اعلیٰ شہر جو حضور کو عطا کر دیے، حضور کو دے دیے، فرمایا کہ ہم نے تجھے کیا اعلیٰ جگہ دے دی، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اور سنیے، دھیان کیجئے، کیا تو ہماری محبت میں وارفتہ نہیں تھا؟ ہم نے تجھے ہدایت عطا فرمائی، ہم نے تجھے ہدایت دے دی، کیوں؟ کیونکہ تو ہمیں ڈھونڈتا پھرتا تھا۔ جب حضور غار حرا میں تھے تو غار حرا میں جاتے تھے تو اس وقت نہ نماز اتری، نہ قرآن اترا، نہ اس وقت کوئی عبادت تھی۔ آپ کرتے کیا تھے غار حرا میں جاتے؟ کیا عبادت تھی؟ کوئی تھی؟ نہ قرآن تھا، نہ نماز تھی، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کچھ بھی نہیں تھا، نہ روزے۔ حضور کیا کرتے تھے؟ سنیے، وہاں جب آپ پہنچتے تو آپ یہی فکر میں اور اسی فکر کے اندر ہوتے، یہ کائنات کہاں سے آئی ہے، یہ سورج کہاں سے اٹھتا ہے، میں کیسے پیدا ہو گیا، یہ زمین کہاں سے وجود میں آ گئی۔ یہ سوالات حضور اپنے آپ سے کرتے رہتے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ غار حرا کی چوٹی پہ آپ پہنچ گئے اور قریب تھا کہ آپ زمین پہ آ جاتے، اس بلندی سے زمین پہ آ جاتے۔ اللہ نے جبریل کو سورہ قلم کی پہلی 5 آیتیں اتار کے بھیجی، پہلی 5 آیتیں اتری، اور اللہ نے وہ راز جو حضور پوچھ رہے تھے وہ اللہ نے 5 آیتوں کے اندر بتا دیے۔ اقرا، پڑھیے، بِاسْمِ رَبِّکَ، اپنے رب کے نام سے پڑھ، الذی خلق، جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا۔ سوال کا جواب آ گیا، وہ جو حضور پوچھا کرتے تھے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا، کیا آپ ہمارے لیے وارفتہ نہیں تھے؟ فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو ہدایت عطا کر دی، ہم نے آپ کو جواب عطا کر دیے۔ وہ کتنے خوبصورت جواب ہیں جو سورہ قلم میں، وہ سارے جواب قرآن میں دیے۔ ہم نے تجھے رستہ دیا، لہذا اللہ نے جسے ہدایت دی ہے وہ ایک ہی شخص ہے، وہ محمد رسول اللہ۔ باقی ہدایت آپ کے سینے سے پھوٹ رہی ہے، جس سے اللہ نے ہدایت یافتہ کہا ہے وہ حضور۔ آگے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَأَغْنَىٰ، اے نبی کیا تو مسکین اور غریب نہیں تھا؟ فَأَغْنَىٰ، ہم نے تجھے غنی کر دیا، ہم نے تجھے غنی کر دیا، اتنا دیا کہ تو غنی ہو گیا، تجھے کسی کی پرواہ نہیں، اس لیے کہ تو ہماری طرف سے غنی ہوا، ہم نے تجھے اتنا عطا کر دیا ہے کہ تو غنی ہے۔ اللہ آقا دو جہاں نے اپنے لیے خود فرمایا کہ لوگوں سنو، اگر میں چاہوں تو یہ احد کا پہاڑ سونے کا بن کے میرے ساتھ چلے، یہ سونے کا بنے اور میرے ساتھ ساتھ چلے، اس لیے کہ اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے، جب چاہوں جو چاہوں جس کو چاہے بنا لو۔ نماز پڑھتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، نیچے کر لیتے ہیں، پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر نیچے کر لیتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا حضور آج نماز میں عجیب عمل کیا؟ فرمایا کہ میں نماز پڑھا رہا تھا، جنت کی آیتیں
زبان سے ادا ہوئی تو اللہ نے جنت آنکھوں کے سامنے. کیا دیکھتا ہوں کہ جنت کا پھل لٹک رہا ہے. جی چاہا توڑ کے تمہیں دنیا میں دکھا دوں کہ یہ دیکھو جنت کا پھل. پھر جی چاہا لیکن پھر چھوڑ دیا, پھر جی چاہا پھر چھوڑ دیا, اور پھر کہا کوئی بات نہیں, جنت میں جب جائیں گے تو دیکھ لیں. ارے جس نبی کا ہاتھ اٹھتا ہے جنت تک جا پہنچتا ہے, بتاؤ اس کی نظر کہاں تک جاتی ہے. اتنا غنی کر دیا کہ کوئی زمین کا خزانہ ایسا نہیں جو آپ کے ہاتھوں میں نہ. اس قدر غنی کیا. خود کہا, ارشاد فرمایا آقا نے, فرمایا سنو, اللہ یؤتی واللہ یؤتی انا قاسم, اللہ مجھے عطا کرتا ہے میں تقسیم کرنے والا. اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے, سب کچھ میرے پاس ہے, تقسیم آگے میں کرتا ہوں. دیتا اللہ ہی ہے لیکن میرے دامن میں پڑا. تو کہا ہم نے تجھے غنی کر دیا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, جان کیجیے گا آخری آیتیں آ گئی. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, اے نبی اگر تیرے پاس کوئی یتیم آ جائے تو اس کو جھڑک نہ دینا, کبھی ایسا نہ ہو جائے کہ تو جھڑکے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اور اگر تیرے پاس کوئی مانگنے آ جائے تو اس کو دور نہ کر دینا, اس کو علیحدہ نہ کر دینا, پیچھے نہ کر دینا. دو باتیں کہیں, یتیم آئے جھڑک نہ دینا, اگر سائل آئے اس کو دور نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی تیرے پاس کوئی کمی ہے کیا؟ تجھے کوئی کمی ہے, کیوں دور کرے گا تو؟ تیرے پاس سب کچھ ہے, جو مانگ رہا ہے اس سے زیادہ تو دے سکتا ہے. لہذا آپ کو یہ تسلی اصل میں حضور کو کہہ کے, یہ مجھے اور آپ کو رب نے تسلی دے دی, یہ میری اور آپ کی تسلی کی آیتیں ہیں کہ سنو میرے بندو, ایسا کرو, اگر کچھ لینا ہے کچھ مانگنا ہے تو میں نے رسول سے بات کر دی ہے, تمہاری بات رسول سے میں نے کر دی ہوئی ہے, اسے کہہ دیا ہوا ہے کہ کوئی نہیں جھڑکنا, تو جاؤ وہاں سے دے دو. تو آؤ آج بھی ہمیں یہی رستہ چاہیے, انشاءاللہ کہہ دو آج بھی ہمیں یہی رستہ چاہیے, اسی رستے کے اوپر رہو جو قرآن کہہ رہا ہے. کیا حضور جھڑکتے تھے؟ استغفر اللہ بولیے نہیں. کیا حضور یتیم کو جھڑکتے تھے؟ نہیں. کیا کسی سائل کو دور کرتے تھے؟ نہیں. جب یہ دونوں کام حضور پہلے بھی نہیں کرتے تھے تو قرآن کیوں کہہ رہا ہے کہ حضور خبردار آپ نے کسی کو جھڑکنا نہیں, آپ نے دور نہیں کرنا, آپ تو پہلے بھی نہیں کرتے تھے. نہیں, یہ حضور کو نہیں کہا جا رہا, یہ مجھے اور آپ کو سنایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے دینا ہے تو جاؤ وہیں سے ہو جاؤ. اللہ, یہ وہ در ہے جہاں دل توڑے نہیں جاتے, یہ وہ در ہے جہاں کشکول واپس نہیں کیا جاتا. ایک لفظ نہیں ہے جو ان کے لب پہ نہیں ہے, نہیں کبھی نہیں کہہ رہا, نہ کہا نہ کبھی کہیں گے. تو ہم آج جب قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کو کہا جا رہا ہے سائل کو جھڑکنا نہیں. اچھا, اب سائل کیسا ہو؟ کوئی بھی ہو. سائل کیا مانگ رہا ہو؟ کچھ بھی مانگ رہا ہو. سائل کس زبان میں مانگ رہا ہو؟ کسی بھی زبان میں مانگ رہا ہو. سائل مرد ہو, عورت ہو, بوڑھا ہو, بچہ ہو, کوئی ہو, جو آ جائے اے نبی تو نے جھڑکنا نہیں. مانگنے کیا ہے؟ دنیا دے دو, آخرت دے دو, جنت دے دو, برکت دے دو, رزق دے دو, عشق دے دو, محبت دے دو, اپنا آپ دے دو, جو مانگ رہا ہے دے دو. اس لیے کہ تیرے پاس کوئی کمی ہے. تو ہمیں کس نے یہ دوسرا رستہ دیا؟ ہم تو قرآن سے رستہ لے لیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ اے نبی تمہیں جھڑکنا نہیں. آپ آج بھی مدینہ جائیں, انشاءاللہ کہہ دیجیے 31 تاریخ کو میری فلائٹ ہے مدینہ, دعا کیجیے اللہ خیریت سے لے جائیں. تو آپ جائیں گے تو وہاں آپ کو یہ نظر آئے گا حضور کس طرح کھلا رہے ہیں لوگوں, کس طرح دسترخوان بچھتے ہیں, کس طرح لوگ وہاں کھاتے ہیں, کس طرح پیتے ہیں, کس طرح اپنی مرادیں لے کے واپس آتے ہیں. یہ تو تم جا کے دیکھو وہاں حال کیا ہو. آج بھی ایسا ہی ہے, حشر کے دن بھی ایسا ہی رہے گا. اللہ کا رسول آج بھی نماز رہا ہے, حشر کے دن بھی نماز رہے گا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, کبھی نہیں جھڑکنا. تو دیکھو ایسی بارگاہ جہاں یہ گارنٹی دی جا رہی ہے کہ وہاں سے تجھے جھڑک نہیں, تو یہاں سے مانگ یا وہاں جا کے مانگ, کوئی حرج نہیں.
اور پھر یہ بھی کہنا کہ حضور سے مانگنا اللہ معاف فرمائے شرک ہو جاتا ہے. او بھائی حضور فرما رہے ہیں اللہ مجھے دیتا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں. تو شرک کہے گا؟ شرک تو تب ہو جب خود دے، خود تو دے نہیں رہے، اللہ انہیں دیتا ہے اور وہاں سے آگے مخلوق لیتی ہے. تو یہی طریقہ ہے، طریقہ بھی یہی. تو اللہ کے رسول کو کیا عزتیں دی. اور آخر میں جو جملہ بولا ہے میں اس پہ توجہ چاہوں گا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. آخری بات اور پوری سورت کی حاصل بات. قرآن کا ایک اسلوب ہے کہ قرآن جو آخر پہ جاتا ہے کسی سورت میں تو آخری آیتوں میں ساری سورت کٹھی کر دیتا ہے، اور آخری آیتوں میں پوری سورت کا لب لباب ہوتا ہے. تو اس آیت کے اندر ساری سورت کٹھی کر دی. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اے نبی اب جو اوپر سے لے کر نیچے تک ہم نے جو ساری نعمتیں تجھے دی ہیں، یہ جو ابھی تو نے سنا کہ تیرا آنے والا ہر لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر لکھا ہو، سبحان اللہ. ہم تجھے راضی کر کے چھوڑیں گے، کہو نا سبحان اللہ. اور سنو کیا تو یتیم نہیں تھا، ہم نے تجھے اعلیٰ جگہ دی، مجھے کہو نا سبحان اللہ. سنو کیا تجھے ہم نے ہدایت یافتہ نہیں بنایا. سنو کیا ہم نے تجھے غنی نہیں کر دیا. کیا اتنا نہیں دیا کہ ہر سائل جو مانگے ہم تجھے عطا کرنے پہ قادر کرتے ہیں، تجھے تقدیر کا وہ قلم دیتے ہیں، جو چاہے لکھ دو ہم تجھے عطا کر دیتے ہیں. یہ سارا کچھ جو دیا. اے نبی اب خاموش نہیں رہنا، بتا لوگوں کو کہ ہم نے تجھے کتنا عظیم بنایا. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. رک نہیں، چھپ نہیں، پیچھے نہ ہٹ، شرما نہیں، لوگوں سے ڈر کے ان نعمتوں کو روک نہیں، دیتا جا. کوئی جلتا ہے جلے، کوئی رکتا ہے رکے، کوئی کسی بھی قسم کا نفرت کا معاملہ بناتا جائے. اے نبی تو اپنے محبت کے ذکر کو پڑھاتا جا، تو کبھی نہ روک اسے. لہذا حضور کو بھی کہا گیا اور حضور کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو کہا گیا کہ حضور کے ذکر کو روکے اور روکنے کے لیے نہیں بنایا گیا، اس کو تو پھیلانے کے لیے بنایا ہے. اس کو بتاؤ لوگوں کو، قمقمے لگاؤ، جھنڈیاں لگاؤ، تم بھی فحدث کرو، تم بھی بتاؤ کہ اللہ نے ہم پہ کرم کیا، محمد جیسا رسول عطا فرمایا. تم بھی بتاؤ لوگوں کہ اللہ نے ہم پہ کرم کیا، ہم محمد مصطفیٰ کی امت سے. لہذا بتاؤ حکم رب کا، فحدث، لوگوں میں عام کرو، روکو نہیں. تو لہذا یہ وہ خوبصورت صورت جب آئی تو آقا دو جہان نے خوشی کا اظہار بھی فرمایا. اور آپ نے پھر روک کے سنیے، ہر صحابی کو یہ وہ صورت ہے، اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں حضور نے ہر صحابی کو علیحدہ پوری سنائی. ہر صحابی کو روک کے کہا تم بھی سنو، پوری صورت سن کے جاؤ، تم بھی سنو، پوری صورت سن کے جاؤ، اس سے آگے تم بھی آؤ. کیوں؟ اللہ نے فرمایا سب کو بتاؤ کیا احسان. ہر صحابی کو بتایا، ایک ایک کو روک کے بتایا. اور اس صورت سے حضور کو بڑا پیار، اور آپ اس صورت کو بڑی محبت سے اس وقت بھی اپنے دور مبارک میں پڑھا کرتے تھے اور صحابہ کو تلقین کرتے تھے کہ صحابہ جب تمہیں لگے کہ میرے ساتھ محبت میں کوئی معاملہ بننے والا ہے، اس صورت کو بار بار پڑھ لیا، تمہارا عشق رسول بڑھ جایا کرے گا. لہٰذا آج بھی یہی اصول ہے. یہ صورت ڈپریشن کی دوا بھی ہے، انزائٹی کی دوا بھی ہے. جس کو ڈپریشن یا انزائٹی ہوتی ہو، دل اداس رہتا ہو، یا اس کو ایسے لگے کہ حالات میرے کنٹرول میں نہیں ہیں اور لوگ میرے خلاف ہوتے چلے جا رہے ہیں، اسے حکم ہے کہ سورہ والضحیٰ پڑھے، اس کا چہرہ محبت سے کھل اٹھے. زیادہ والضحیٰ سورت پڑھے، اداسی ختم ہو جائے گی، چہرہ کھل اٹھے گا. اس لیے کہ اس سورت میں ایک بھی بات اداسی والی نہیں ہے، یہ ساری محبت سے بھری سورت، عشق والی سورت ہے. لہذا اس کو جو جتنی بار پڑھتا جائے گا اس کے اندر وہ اداسیاں دور ہوتی چلی جائیں گی. بھائی مجھے آپ کو آج اللہ نے مجھے آپ کو توفیق دی. یہ ذکر عام کیجیے، انشاءاللہ کہہ دیجیے اپنی ڈیوٹی پوری کیجیے. میں نے گجرانوالہ سے آ کے یہاں ڈیوٹی پوری کر، آپ اپنی ڈیوٹی پوری کیجیے. جہاں بھی آپ ہیں حضور کا ذکر کیجیے، حضور کے ذکر کی وجہ بنیے، حضور کے ذکر کو عام کرنے کا ذریعہ بنیے. آقا دو جہاں کی محبت کو پھیلانے آج میڈیا نے بڑا بیڑا غرق کر دیا. میڈیا نے ہماری نوجوان نسل سے عشق رسول نچوڑ ڈالا ہے، نکال کے عشق رسول کو پھینکا چلا جا رہا ہے. خدا را اس پہ غور کیجیے. یہ فاقہ کش، انہوں نے سمجھ لیا اس بات کو، یہ فاقہ کش
کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال۔ بس یہی ایک حل ہے، ان کے اندر سے عشق رسول ختم کرو، اور کوئی مسئلہ نہیں۔ ان کو جنگوں سے تم نہیں ہرا سکتے، ان کو قتل نہیں تم کر سکتے، ان کو تم ختم نہیں کر سکتے، ان کو ایٹم بم بھی مار دو گے تو ختم نہیں ہوں گے۔ ایک حل ہے، ان کے اندر سے عشق رسول بھائی کا، یہ خود ہی مر جائیں گے، یہ اپنی آپ موت مر جائیں گے، اور ہم نے یہ ہونے نہیں دینا انشاءاللہ، ہم نے یہ نہیں ہونے دینا، عشق رسول کی دولت کو کم نہیں ہونے دیں گے۔ لبیک لبیک کے نعرے ہم لگاتے رہیں گے انشاءاللہ، یہ کبھی ختم نہیں ہو۔ یہ میری اور آپ کی ڈیوٹی، اللہ نے اپنی ڈیوٹی پوری کی، حضور نے بھی کر دی، اب میری اور آپ کی شروع۔ اس وقت میں اور آپ امتحان گاہ میں، ہم یہی چیک کیے جا رہے ہیں کہ کتنا نبی کے ساتھ محبت کا انداز اپناتا ہے۔ اب دیکھو نا، آخری بات کر رہا ہوں، اب دیکھیے نا، قبر میں نہ نماز پوچھی جا رہی ہے، نہ روزہ پوچھا جا رہا ہے، نہ حج یا عمرہ پوچھا جا رہا ہے، قبر میں پوچھا جا رہا ہے تو اس شخص کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا ہے؟ آپ ذرا سوال کا اندازہ تو کریں، آپ نزاکت تو دیکھیں عشق رسول کی۔ ایک سوال کے اوپر قبر ہے، تو اس شخص کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ اچھا یہ نہیں کہا کہ تو انہیں مانتا تھا یا نہیں مانتا تھا، بولو کیا مانتا تھا، بول دو یار، یا نہیں، یہ تو پوچھتا ہی نہیں تھا۔ اللہ کو پتہ مانتے سارے ہی ہیں، اس لیے کہ یہ ایسا نبی ہے، اس کو کیوں نہیں مانو گے؟ مانو گے تو سارے، یہ میں پوچھ ہی نہیں رہا، میں پوچھ رہا ہوں بولتے کیا تھے، زبان سے کیا نکلتا تھا، وہ بات کر، زبان سے کیا کہتا، ہم کہیں گے، ہم کہا کرتے تھے سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ ہم یہ کہیں گے انشاءاللہ، ہم یہ بولیں گے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شم بزم ہدایت، خدا کی قسم یہ ہماری قبر کی تیاری ہو رہی ہے، یہ ہماری قبر کا ایگزام ہے، اس کی تیاری کر رہے ہیں ہم۔ یہ لفظ ہم بولیں گے وہاں کہ ہم یہ الفاظ اپنے نبی کے لیے کہا کرتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھو کہ لفظ بولنا ضروری ہے، گنگے مومن نہ بنو، ایسا مومن نہیں چاہیے اللہ کو جو چپ رہتا ہے، خاموش نہیں، محبت بڑی ہے، چپ رہنا چاہیے، کسی کو کیا بتائے، بس نہیں، یہ محبت نہیں ہے۔ محبت اظہار چاہتی ہے، محبت اظہار مانگتی ہے، محبت کہتی ہے بول میں تجھے ہو گئی، بول بتا میں تجھے ہو چکی ہوں۔ محبت تو اظہار چاہتی ہے، اور جو چپ رہتا ہے وہ منافق ہے، اس منافقت کی حضور کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں حضور کا ذکر عام کرنا ہے، اس میڈیا کو لگام دینی ہے، اور اپنی نسلوں کو عشق رسول کی دولت ہم نے دینی ہے۔ یہ بچے معصوم ہیں، انہیں نہیں پتا کہ یہ میں کیا بول رہا ہوں، آہستہ آہستہ ہماری زبانوں سے سن سن کے، میں نے بھی اسی طرح جوانی تک پہنچ کے اپنے بزرگوں سے سن سن کر، حضرت صاحب نے بھی اپنے بزرگوں سے سن سن کر، یہاں پہ آپ کتنے سب نے کیا سن سن کر عشق رسول لے لیا، سن سن کر۔ اور اگر کوئی چپ رہتا تو بتاؤ ہمیں کون بتاتا؟ یہ چپ رہنے والے جو ہے نا، یہ بہت بڑے مریض ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے دے، چپ نہ رہا کرو، حضور کی محبت میں بولا ہے، یہی تو کرنا ہے، اور ہم نے کیا کرنا ہے، اور دنیا سے کیا لے کے جانا ہے؟ سارا کچھ تو اللہ نے دیا ہوا ہے، اولادیں دے دی، اللہ نے مالک بنا دیے، اللہ نے برکتیں دے دی، رحمت دے دیا، سارا کچھ دے دیا اللہ نے۔ اگر اب ڈیوٹی یہ لے لی تو سارا کچھ ہو گیا انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو اس ڈیوٹی کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ کھڑے ہو کے دو شعر صلاۃ والسلام کے پڑھیے اور پھر دعا کیجیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جان رحمت پیلا کو سلام مصطفیٰ، جان رحمت پیلا کو سلام شمائے بد میں ہدایت دینا، کو سلام شمائے بد میں ہدایت دینا، کو سلام بشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن۔
واہ 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 سبحان اللہ کیا بات ہے۔ ماشاء اللہ تشریف رکھیے بیٹھے آمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ مولا بڑی محبت سے سر شام سے لے کر اب تک حاضرین تیرے محبوب کی اس خوبصورت مجلس میں بیٹھے ہیں اللہ، اس میں تلاوت قرآن بھی ہے، اس میں مولا تیرے محبوب کی ثنا خوانی بھی ہے، تیرے قرآن سے ایک خوبصورت صورت کا بیان بھی ہے، اور مولا یہ حاضرین کی حاضری لنگر کا اہتمام، یہ بڑی محبت سے آئے ہوئے مہمان یہ سب تیری بارگاہ میں مولا تیری رضا کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ انہوں نے تیرے محبوب کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ تو اس سے بڑا پسند کرتا ہے، تجھے بہت پسند ہے کہ تیرے محبوب کی باتیں ہوں، تیرے محبوب کا ذکر ہو۔ مولا ہم نے کیا، ہم اپنے اعمال کے ہاتھوں پریشان بھی ہیں، ہم برے بھی ہیں، ہم گناہ گار بھی ہیں، بہت ساری غلطیاں کوتاہیاں ہم سے ہوتی ہیں، ہو رہی ہیں، ہوتی رہتی ہیں مولا، اس کے باوجود تجھ سے عرض کرتے ہیں ہماری آج کی یہ مجلس قبول و منظور مولا قبول فرما، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر، ارے محبوب کے ذکر کا صدقہ ہمیں معافی دے دے، جو آج تک ہم سے صغیرہ اور کبیرہ گناہ ہو۔ نوجوان بیٹھے ہیں، معصوم بچے ہیں، سفید داڑھیوں والے بزرگ ہیں، پردہ دار بیویاں بیٹھی ہیں، مولا یہ سب تجھ سے معافی مانگا، تیرے محبوب کے ذکر کی چھاؤں میں، تیرے محبوب کے ذکر کے پردے کے پیچھے یہ تو مولا اپنے گناہوں سے معافی چاہتا۔ اللہ آج معافی عطا کر، اللہ ہمیں معاف کر، اللہ ہمارے ذہن اور سوچ کو پاک کر دے، اللہ ہمارے جسموں اور روحوں کو پاک کر دے۔ اس گناہوں کی گندگی نے ہمیں بے چین رکھا ہے، ان گناہوں کی گندگی نے ہمارے چین کو چھین لیا ہے، اللہ معاف کرنا۔ اللہ آج تیرے نبی کی جو محبت کا جام پیا ہے، ہمیشہ کے لیے یہ جام اسی طرح ہم پیتے رہیں، یہ جام اسی طرح ہمیں ملتا رہے، تیرے محبوب کا عشق پہلے سے بڑھتا رہے، مولا یہ کم نہ ہو، اس میں اور زیادتی عطا فرما، اور زیادتی عطا فرما۔ آقا دو جہاں کی بارگاہ کی ہدیہ محبت، یہ سارا ارمغان نیاز یہ آپ کی بارگاہ میں مدینہ شریف میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے پیش کیا جاتا ہے، قبول فرمائے حضور، قبول فرمائے حضور۔ اس وقت آپ کی بارگاہ میں لاکھوں لوگ حاضر ہیں اور وہ بھی آپ کو تحفے دے رہے ہیں، ہمارا بھی تحفہ پیش ہے، قبول فرمائے حضور۔ ہم غریب ہیں، بے بس، مجبور، آپ کے
ان پیار والوں میں سب سے آخر میں کھڑے، مولا ہماری طرف بھی نگاہ کرم، ایک نگاہ کرم ہم پہ ہو خدا را یا رسول اللہ، تو بھی تو ہو بے کسوں کا سہارا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ انظر لنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرقون خذ یدی سہل لنا اشکا لنا۔ حضور یہ کوئی رسم نہیں تھی کہ ہم آ کے یہاں بیٹھے ہیں، یہ کوئی رسم ہی نہیں تھی، ہم مولا گجرانوالہ سے چل کے آئے، حاضرین یہاں سے آ گئے، مولا ہر کوئی اپنے گھر سے اچھا کھاتا ہے، اچھا پیتا ہے، کوئی چاول کی پلیٹ کے لیے نہیں آیا، کوئی روٹی کی ایک لقمے کے لیے نہیں آیا، یہ صرف محبت رسول کھینچ کے لائی ہے، یہ صرف پیار کھینچ کے لایا ہے کہ جاؤ جاؤ وہاں بیٹھو جہاں نبی کا ذکر ہو رہا ہو۔ مولا ہماری یہ محنت قبول فرما لے، یہ مزدوری قبول کر لے، ہم کسی جوگے نہیں، لیکن یہ نبی ہماری کمائی ہے، یہ نبی اصل میں ہماری کمائی ہے، ہم نے جو اس دنیا سے کمایا ہے وہ ایک ہی تو شاید کمائی ہے اور وہ میرا رسول ہے۔ مولا اس کمائی کا صدقہ آج ہمیں حضور کی سچی محبت عطا فرما، سچا عشق عطا فرما، حضور کی محبت میں تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جسے نان جمی بخشی ہے تو نے اسے بازو حیدر بھی عطا کر۔ مولا کرم فرما دے، آج میڈیا نے، آج زمانے کے اس سیلاب نے مولا ہماری جوانوں کی جوانیاں چھین لی، ہمارے بچوں کے چہروں سے عشق رسول غائب ہو گیا، ہمارے نوجوانوں کے دلوں سے عشق مصطفیٰ کی شمع اب مولا ٹمٹما رہی ہے، ہمیں دوبارہ سے کوشش کرنی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے، اللہ توفیق دے دے، مولا یہ سارے اس قابل ہوں کہ ان کی اولادیں عشق رسول والی بنے، ان کے ذہنوں اور سوچوں میں عشق رسول کی دولت مولا عطا ہو جائے۔ اللہ کرم فرما، اللہ رحم فرما، جلد از جلد مولا ہم سب کو مدینے کا مولا مسافر بنا، جلد از جلد ہمیں مکے کا مسافر بنا۔ بڑی محبت سے دانیال فاروقی صاحب نے، ان کے گھر والوں، ان کے والد صاحب، ان کی والدہ، ان کے گھر والے، ان کی اہلیہ، ان کے بچے، ان کے بھائی اور بہنیں سب سلامت رہیں جنہوں نے اس عظیم مجلس کا انعقاد کیا۔ اللہ رزق میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں، ہر شے میں اضافہ اور برکت عطا کر دے۔ مولا جتنے تشریف لائے، میرے حضرت میرے ساتھ بیٹھے ہیں عالم دین، اور مولا میرے ساتھ گجرانوالہ سے جناب شکیل فاروقی صاحب چل کے آئے، ارشد فاروقی صاحب آئے، سعید فاروقی صاحب آئے، صلاح الدین فاروقی صاحب تشریف لائے۔ اللہ ان سب کا آنا قبول فرما دے۔ اتنی دور سے چل کے آ کے تیرے نبی کی محفل سجانا، مولا یہ ساتھ والے محلہ نہیں ہے، 5 مولا گھنٹے اور پھر نبی کی محبت کا ذکر، مولا ہمارے لیے اسے توشہ آخرت بنا دے، ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے۔ مولا جتنے بھی تشریف لائے ہیں ان تمام کے گھروں سے بیماریاں دور ہو جائیں، نحوس سے دور ہو جائیں، مولا طلاقیں ہو رہی ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں، اللہ ہمیں امن عطا فرما دے، سکون عطا کر دے، دلوں کو ٹھنڈ ڈال دے۔ الہ العالمین فضل کر، میری مائیں بیٹھی، میری بیٹیاں بیٹھی، اللہ جو دل میں آرزو لے کے آئی ہیں اپنے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے باپ کے لیے، اللہ سب کی سب دعائیں قبول فرما دے۔ اللہ جو جس مسئلے میں، جس پریشانی، جس دکھ میں ہے، اللہ اس کا دکھ دور فرما دے، اللہ قرضے دور کر دے۔ اللہ آج بے حیائیوں کا دور ہے، ہماری بچیوں کو مولا حضرت عائشہ صدیقہ کا دوپٹہ عطا فرما دے، فاطمہ کا دوپٹہ عطا کر دے، ہمارے جوانوں کو مولا نظروں کی پاکیزگی عطا فرما دے۔ الہ العالمین سوچ اور دل کی پاکیزگی نصیب ہو جائے۔ اللہ رحم فرما، ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے، ترجمے اور تفسیر سے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ والوں کا خادم اور غلام بنا دے۔ یہ سارا آج احسان ثواب ہم حضور سیدنا مجدد الفسانی الشیخ احمد فاروقی سرندی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں سعادت شریف میں آپ کے عرس مبارک کے موقع پہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آج تک ہم نے جتنے بھی درس پورے سال میں مکتوبات شریف کے لیے، ساتھیوں نے جو مکتوبات شریف میں محنت کی، وہ سارے کا سارا ہم آج آپ کی بارگاہ میں احسان ثواب کرتے ہیں، قبول فرمائے مولا۔ اور دیگر جتنے اللہ والوں کے اس صبح حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کا عرس مبارک ہوا لاہور میں، حضور اعلیٰ حضرت کا عرس مبارک بریلی شریف میں، اور جتنے بھی اللہ والوں کے عرس اس پورے مہینے میں ہوئے، سب کو پیش کرتے ہیں، قبول فرمائے۔ پورے پاک اینڈ پہ کرم ہو، پورے اسلام آباد، پورا پاکستان، پوری دنیا، جہاں جہاں تک مسلمان آباد ہیں، آج کی مجلس کا نور ہر جگہ پھیلا
بنا دیا جائے۔ اللہ ہمارے جو ساتھی پریشان حال ہیں، جو شمالی علاقوں میں سیلاب آیا ہے، اللہ اپنے کرم سے ہمیں اور مولا امن عطا فرما دے۔ مولا اپنی بارش کو رحمت والی بارش بنا، مولا یہ زحمت والی نہیں، یہ رحمت والی بارش بن جائے، اللہ قبول فرما دے۔ مولا ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ ہم تکلیف کا شکار ہیں، ہمیں معاف کر دے، اس قوم کو معاف کر دے۔ الہ العالمین اس پورے علاقے پہ رحم ہو، ہمسایوں پہ، ارد گرد جتنے دور و نزدیک سے چل کے آئے سب کو برکتیں اور رحمت نصیب ہو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔